بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالوں کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ کے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ پر دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عصا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے، یعنی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے موغلی سے یاریاں وہ مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ جب دوستوں، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ٹور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کی پہاڑی پر کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، یہ ہماری عرضی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ دوستوں، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ ادھر دوسری لے جا رہے ہیں۔ تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خدا، میں تمہیں دور کی طرف جا رہا ہوں، یعنی کہ کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا، تو وہ شخص اپنے دوست دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا ہے، مال دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ سے بات کرنے آپ جا ہی رہے ہو، تو آپ میری التجا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تبارک تعالیٰ کم کر دے، تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو پہلے دوستوں، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہاری یہ سزا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اسی شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا ہی رہے ہیں، تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دیں، اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال دنیا عطا فرمائے۔ کاٹ کر تھک گیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ دو دلوں کی بات جانتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاس
معاملے دنیا بہت ہیں، اس سے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ وہ ہمیشہ اس سے کہا کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا اور اس کا مال کم ہو جائے گا۔ اور موسیٰ جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی، اللہ تعالیٰ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی کی اور نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر ادا کرے، میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے والا شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت اچھا ادا کرتا ہے، تو شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دی، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے اجازت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے، تھوڑا چلے ہی تھی کہ آگے سے وہ جو لاچار اور غریب اور مددگار تھا، اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکریہ ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کروں؟ کیا اس میں شکریہ ادا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو پکڑتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ باتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ سارے نعمتیں ہی تو ہیں تم پر، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور شکر نہ ادا کرنے والوں کو نعمتوں سے دور کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیاں اور دولت کم کر دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔